أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما ربی زدنی علما۔ سورہ حج، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 34 سے انشاءاللہ آج تفسیر دیکھتے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، وَلِكُلِّ اور ہر امتن امت کے لیے، جعلنا بنایا ہم نے، منسکن قربانی کا طریقہ، قربانی کا قاعدہ، لیذکروا تاکہ وہ ذکر کرے، لیذکروا اسم اللہ تاکہ وہ ذکر کرے، یاد کرے اللہ کا نام، علی ما رزقکم اوپر اس کے جو ہم نے رزق دیا ان کو، من بہیمۃ الانعام جانوروں میں سے، یعنی مویشی جانوروں میں سے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ تو الہ تمہارا الہ واحد، الہ ایک ہے، فَلَهُ تو اس کے لیے، اسلموا تو اس کے لیے فرما بردار ہو جاؤ، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور خوشخبری دے دو مخبتین، عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو۔ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اور ہر امت کے لیے ہم نے کیا بنایا، جعلنا منسکن ہم نے بنایا منسک، یعنی کہ قربانی کا طریقہ، اس کا مطلب ہے عبادت کا طریقہ ہم نے بنایا ہے ہر امت کے لیے۔ اور یہاں پہ اسپیشلی کس کی بات ہو رہی ہے، قربانی کی بات ہو رہی ہے۔ لیذکروا اسم اللہ تاکہ وہ ذکر کرے، یاد کرے اللہ کا نام اس میں، علی ما رزقہم جو ہم نے رزق دیا ان کو، من بہیمۃ الانعام جانوروں میں سے، یعنی مویشی جانوروں میں سے۔ اب یہاں پہ جو ہے اس کے بارے میں یہاں پہ جو ہے قربانی کا طریقہ ہے، قربانی کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے بارے میں یہاں پہ ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے طریقہ ہر امت کو، یہ جو چیز ہے قربانی کی جو عبادت ہے وہ ہر امت میں یہ چیز عبادت رہی ہے۔ تو یہاں پہ ایک حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ جو صحابہ ہے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ قربانی کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ تو صحابہ نے پھر پوچھا کہ ہم کو اس سے کیا ملتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ جو بھیڑ ہے، شیپ ہے، اس کے بارے میں اس کا کیا حکم ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اون کا یعنی کہ صحابہ نے پوچھا کہ اون کا کیا حکم ہے، تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بھی ہر ایک بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ اب اسے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو قربانی ہے، یہ جو قربانی کا طریقہ ہے، یہ جو فریضہ جو ہے، یہ پہلے پچھلے نبیوں پر بھی تھا، یہ صرف اس امت کے لیے خاص نہیں ہے، یہ ہر نبی کے دور میں رہا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دور میں بھی یہ قربانی رہی ہے، اور جیسے ہم قرآن میں ہی پڑھتے ہیں حابیل اور قابیل کا قصہ، تو اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی قربانی کا ذکر ہے۔ پھر یہ چیز بعد میں آگے چل کے کب رائج ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ جو ہے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا، تو اس کے بعد سے یہ جو قربانی کا جو سلسلہ ہے، جو ہماری یعنی کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے، تو یہ آج تک جو ہے چلا آ رہا ہے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا تھا، تو وہ اللہ کے حکم پہ پورا اتر گئے تھے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کے بدلے ایک مینڈا وہاں پر رکھ دیا، اور
تب سے جو ہے یہ بکری کی یا بکری کی یا مویشی جانوروں کی قربانی ہوتی آ رہی ہے۔ تو اب اس سے ہم کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ قربانی جو ہے وہ اصل میں ہوتا ہے جان کا نذرانہ، یعنی یہ سمبل ہے کہ اللہ کے لیے جان بھی دینا ہو تو کیا ہے، میں حاضر ہوں۔ اب یہ ہسٹری جو ہے پورا اسماعیل علیہ السلام کے اس میں ہم کو جاتی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے وقت سے ہم سمجھ میں آتا ہے کہ یہ قربانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ 10 ذی الحج کو خون بہانے سے بہتر یا بڑھ کر ابن آدم کا کوئی کام جو ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کام ابن آدم کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ ان کے سینگ جو جانور ہے یہ اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئیں گے، اور خون کا زمین پہ پہلا قطرہ گرنے سے پہلے جو ہے اللہ کے یہاں ان کا ایک مقام ہوتا ہے۔ تو تم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ قربانی جو ہے خوش دلی سے کیا کرو۔ اب اس سے ہم کو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس دن 10 ذی الحج کو، جیسے حدیث کے الفاظ میں آتا ہے کہ خون بہانا آتا ہے، قربانی کا لفظ بھی نہیں، خون بہانے سے بڑھ کر کوئی بہتر عمل نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قربانی کا کوئی اور آلٹرنیٹو نہیں ہے، یعنی حکم صرف قربانی کا ہے۔ اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صدقہ کا پیسہ دے دیں یا غریبوں کی اور مدد کر دیں، یا کوئی اور طریقے سے ہم جو ہے قربانی نہیں ادا ہو سکتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ پیسہ آپ غریب کو دے دو، ان کے کام آ جائے گا۔ تو حدیث کے الفاظ سے اور حدیثوں سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ حکم جو ہے قربانی ہی کرنے کا ہے۔ پھر یہ ہے کہ قربانی کرتے وقت جو ہے ہم کو کیا کرنا ہے، تکبیرات پڑھنا ہے، تکبیرات پڑھنی چاہیے، اور قربانی اللہ کی ہی نام کی ہونی چاہیے۔ اور جیسے ہم کو پتا ہے کہ قربانی ایک ریچول ہے، اور اس میں جو سبق ہے، مین سبق ہے، وہ کیا ہے، جھکنے کا سبق ہے، کہ انسان کس طرح اللہ کے حکم پہ جھک جاتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقکم، یعنی کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اللہ کا نام لے کر، اللہ کے نام سے قربانی کرنا ہے اس جانور پر۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو تمہارا الہ کیا ہے، ایک الہ ہے۔ فَلَهُ، تو اس کے لیے اسلموا، کیا کرنا ہے، جھک جانا ہے۔ تو بس اس کے حکم پہ جھک جانا ہے، جب اس نے قربانی کا حکم دیا ہے تو قربانی کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور آلٹرنیٹو ہم کو نہیں تلاشنا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری دے دو مخبتین۔ مخبت یعنی خبت سے یہ ورڈ ہے، خبت کہتے ہیں نرم اور نشیبی زمین، یعنی کوئی سلوپنگ زمین کے لیے یہ ورڈ آتا ہے، خبت ورڈ جو آتا ہے۔ اور ایسا شخص جو کیا ہے، نرم مزاج ہو، جس میں بہت زیادہ اکڑ نہیں ہو، ایسے شخص کے لیے مخبتین ورڈ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے جو اللہ کے حکم پہ جو جھک جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ورڈ آتا ہے کہ خوشخبری دے دو ایسے لوگوں کو جو کیا ہے، نرم مزاج ہے، جن کے اندر کسی طرح کا کوئی اکڑ نہیں ہے، کوئی گھمنڈ نہیں ہے۔ تو اس سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ قربانی ایک ریچول تو ہے، لیکن اس میں جو سبق ہے وہ کیا ہے، جھکنے کا اللہ کے آگے، یعنی وہ لوگ جو یعنی کہ اللہ کے نام پہ، اللہ کے حکم پہ کیا کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں، فوراً جھک جاتے ہیں۔ الذین اذا ذکر اللہ، الذی، وہ لوگ، اذا، جب ذکر اللہ، ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجیلت، کیا ہوتے ہیں، وجیلت، ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، والصابرین، اور صبر کرنے والے ہیں، علی ما اصابہم، اس پر جو پہنچا ان کو، والمقیمہ، اور قائم کرنے والے، الصلاۃ، نماز، ومما، اور اس میں سے جو رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب اللہ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں کہ الذین اذا ذکر اللہ، اب یہ مخبتین کی ہی صفت تھوڑی اور بیان ہو رہی ہے کہ وہ کون ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ کیا ہے، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے، وجیلت قلوبہم، تو کیا ہوتے ہیں، ان کے دل جو ہے کانپ اٹھتے ہیں۔ اب اس سے ہمارے دل کے حال سے پتہ چلتا ہے، یعنی کہ جب ہمارے سامنے اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے، اللہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو ہمارے دل کا کیا حال ہوتا ہے، کہ ہمارے دل کانپ جاتے ہیں، کہ اللہ کے
ذکر سے ہمارا اٹینشن کتنا ہوتا ہے، ہماری توجہ کتنی ہوتی ہے ان باتوں پہ. کیا ہم دنیا کے ہی کاموں میں یا دنیا کی چیزوں میں اور جن چیزوں میں ہم الجھے، ہم کیا انہی چیزوں میں الجھے رہتے ہیں، یا اللہ کا جب ذکر ہوتا ہے تو ہم ساری چیزیں چھوڑ کے ہماری توجہ اس چیز پر شفٹ ہو جاتی ہے. تو اس کے بارے میں بھی ایک حضرت عمر کا واقعہ آتا ہے کہ جب ان کے اوپر ایک مجوسی نے، ایک قاتلانہ وہ شخص تھا ابو لولو، وہ ایک مجوسی تھا، اس نے حضرت عمر کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا تھا. اور اتنا جو ہے ان کے چوٹ ان کو لگی تھی کہ اتنا زیادہ خون بہ رہا تھا. تو حضرت عمر نے جو ہے دودھ منگایا اور دودھ منگا کر انہوں نے پیا، لیکن ان کے بدن پہ اتنا جو ہے گھاؤ تھا کہ جو جسم میں سے خون کے بدلے جب انہوں نے دودھ پیا تو خون کے بدلے وہاں سے دودھ بہنے لگا. تو کہتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر میرے پاس زمین بھر بھی سونا ہوتا تو میں اسے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دیتا. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جب عمر ایسے کہتے ہیں تو وہ ان سے کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا کی تھی کہ آپ کے ذریعے دین اور اسلام کو طاقت پہنچے. تو جب وہ آپ کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسلام کو طاقت دی، اور اس کے بعد ہوتا ہے کہ حضرت عمر وہ اس طرح کہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے جو ہے اسلام کو طاقت دی، اور آپ نے یعنی آپ کے دور میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو وہ آپ سے راضی تھے، اور خلیفہ اول بھی جب تھے وہ آپ سے راضی تھے، جب وہ فوت ہوئے تب وہ آپ سے راضی تھے، پھر آپ خلیفہ بنے اور آپ کے دور میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اتنی جو ہے اسلام باعث قوت بنا، اور آپ کے ذریعے جو ہے اسلام سربلندی اسلام کو ملی، اور آپ نے ہجرت کی، کئی غزوات میں آپ نے حصہ لیا، اور آپ کی اب وفات کا وقت ہے اور اللہ آپ سے راضی ہے. تو بس مبارک ہو. اس طرح سے وہ کہتے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس نے دھوکہ کھایا جس نے تمہارے جو دھوکے میں آ گیا اس نے دھوکہ کھایا. کیا تم میرے لیے، وہ ان سے پوچھتے ہیں کیا تم میرے لیے قیامت کے دن گواہی دو گے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں. پھر وہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہتے ہیں کہ میرا جو چہرہ ہے، میرا جو رخسار ہے وہ زمین سے لگا دو. تو وہ اپنا جو حضرت عمر کا جو سر ہے اپنی گود میں رکھے ہوئے رہتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں جو ہے تھوڑا ان کا جو سر ہے تھوڑا نیچے پنڈلی کی طرف لے جاتے ہیں، زمین پہ نہیں رکھتے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ تم میرا سر زمین سے، میرا رخسار زمین سے لگا دو. تو لہٰذا وہ ویسے ہی کرتے ہیں، اور جب وہ ان کا جو ہے سر زمین پہ رکھ دیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے، اس وقت حضرت عمر کی وفات ہو جاتی ہے. تو اس سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ اتنا کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا، اتنے نیک عمل کیے، لیکن کس طرح کی عاجزی تھی ان کو، کس طرح کا یعنی کہ کوئی گھمنڈ، کوئی تکبر نہیں تھا. یعنی کہ ہر وقت اس طرح سے بے فکر بھی نہیں، اپنے عمل کے بیسس پر بے فکر بھی نہیں ہو گئے کہ میں نے بہت کچھ اچیو کر لیا. حضرت عمر کا ہی واقعہ آتا ہے کہ ایک بار وہ کسی شخص سے بات کر رہے تھے تو اس نے ان کے معاملے میں یعنی کہ انہوں نے ان کو کچھ پریشان کیا، کچھ الزام تراشی کی. تو حضرت عمر جو تھے بہت غصے میں آ گئے تھے اس شخص کی باتوں سے. تو ہم جانتے کہ حضرت عمر کی جو شخصیت تھی وہ بہت ہی جیسے ایگریسو تھے، بہت جلدی ان کو غصہ آ جاتا تھا، لیکن بہت نرم مزاج بھی تھے. تو کہا جاتا ہے کہ ایک شخص جو ان کے پاس میں ہی کھڑا تھا اس نے قرآن کی کچھ آیت پڑھ دی، تو حضرت عمر اس طرح ٹھنڈے ہو گئے جیسے کہ کوئی بات ہی نہیں تھی. تو اس طرح یہاں پہ جو آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ زینا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کیسے ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. یعنی کہ فوراً جیسے کہ اللہ کے ذکر ہوتا ہے حضرت عمر ایسے ہو جاتے تھے، وہ سارا غصہ اور جو بھی ان کی کیفیت تھی وہ پوری چینج ہو جاتی تھی. یعنی جب اللہ کا ذکر آتا تھا تو وہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے. وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، اور وہ کیا کرتے ہیں ایسے لوگ، وہ صبر کرتے ہیں جو بھی ان کے اوپر یعنی کہ جو بھی ان کو مصیبت پہنچتی ہے وہ اس پر کیا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں. اور والمقیم، اور قائم کرنے والے ہیں الصلاۃ. یعنی کہ اس چیز سے ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کی یہ صفت ہے، مخبت لوگوں کی، جو نرم مزاج لوگ ہوتے ہیں، جن کے اندر کوئی اکڑ نہیں ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی صفت میں ہی یہاں پہ آ رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، جو بھی ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، اچھا معاملہ ہو یا برا ہو، آزمائش ہو
یا کوئی نعمت ملے تو ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ اس پہ کیا کرتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں، ہر حال میں جو ہے وہ صبر کرتے ہیں، تکلیف آئے تب بھی صبر کرتے ہیں، اور منہ سے ایسے کوئی الفاظ نہیں نکالتے جو جس سے ناشکری یا اللہ کی طرف ناراضگی کا اظہار ہو۔ اور پھر آگے کیا فرمایا، وہ مقیم الصلاۃ، اور کیا کرتے ہیں، وہ قائم کرتے ہیں نماز، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ کیا کرتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی کہ نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، یعنی کہ جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ان الصلاۃ و نسکی و محیا و ممات، یعنی کہ نماز، صلاۃ، قربانی، ہر چیز کیا کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ والبدنا، اور قربانی کے اونٹ، بدنا بدنتن کی جمع ہے، اور بدنا کہتے ہیں بڑے بدن والے کو۔ تو بدنا یعنی کہ اونٹ کو بھی بدنا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اونٹ بھی ایک جو ہے بڑا بھاری جانور ہے۔ جعلناہا، ہم نے بنایا اس کو، لکم تمہارے لیے، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ تو اونٹ بھی شعائر اللہ ہے، کیونکہ جب وہ اونٹ کی قربانی کی جاتی ہے تو وہ بھی کیا ہے، اونٹ بھی شاعر اللہ ہے۔ لکم فیہا خیر، یعنی کہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے۔ اب یہ چیز یہاں پہ کیوں فرمایا کہ اونٹ دیکھیے اس دور میں جو ہے بہت ہی قیمتی اور مہنگی کیا کہتے ہیں پوزیشن تھی، وہ ایک ایسی دولت کہہ سکتے ہیں آپ، جو لوگوں کے پاس قیمتی متاع تھی، جو بہت زیادہ پرائس کیا کہتے ہیں قیمتی ہوا کرتی تھی ان کے لیے۔ جیسے کہ اونٹ جو ہے، وہ اونٹ صرف ایک جانور ہی نہیں تھا، اونٹ ایک سواری کا بھی کام کرتا تھا، اونٹ ایک دودھ دینے والا جانور بھی ہوتا تھا، اور اونٹ جو ہے یعنی لوگ کے لیے کیا کہتے ہیں جو تجارت میں بھی کام آتا تھا۔ تو ایسے جانور کی قربانی کرنا یعنی کہ وہ واقعی بہت بڑی قربانی ہوا کرتی تھی۔ تو اب اس کو قربان کرنا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی کہ وہ صرف ایک مال کی قربانی نہیں ہے، وہ یعنی ایک جانور، ایسا جانور جو بہت سارے فائدے دیتا تھا، ایسے جانور کی قربانی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، پھر بھی تم اس کی قربانی کرو گے تو کیا ہے، لکم فیہا خیر، یعنی یہاں پہ اسپیسیفکلی اونٹ کی قربانی کے بارے میں کیا فرمایا کہ تم ایسا جانور قربان کرتے ہو تو کیا ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، بس یاد کرو اللہ کا نام، علیہا، اس پر، صوافا، قطار باندھے ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب اونٹ کی قربانی کرو تو کیا کرو، اللہ کا نام لو، علیہا صوافا۔ صوافا کا مطلب کیا ہے کہ جب صف بستہ، جب جانور صف بستہ ہو۔ تو اب دیکھیے جو اونٹ ہے، اونٹ کی قربانی، اب ہم دوسرا اگر ہم بکرے کی قربانی دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جانور کو لٹا کے ذبح کیا جاتا ہے، لیکن اونٹ جو ہے کافی ہیوج جانور ہے، کافی بڑا جانور ہے، تو اس کو لٹانا بہت مشکل ہے۔ تو اس کی قربانی کیسے کرتے ہیں کہ اس کا جو بایاں پیر باندھ دیا جاتا ہے، یعنی موڑ دیا جاتا ہے، اور پیچھے کے دو پیر جو ہے اس کے باندھ دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ ایک جو آگے کا جو اس کا پیر ہے وہ باندھا ہوا رہتا ہے، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، وہ ایک پیر پہ ہوتا ہے اور اس کا جو بیلنس ہے وہ تھوڑا بگڑ جاتا ہے۔ اور اگر اس کا پیر نہیں باندھا جائے تو کیا ہوگا کہ اگر اس کو قربانی کرتے وقت وہ ہے وہ رسی توڑا کے بھاگ بھی سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے کہ اللہ کا نام لو، علیہا صوافا، قطار باندھے ہوئے، فَإِذَا وَجِبَتْ، پھر کیا ہے، پھر جب گر جائے، جنوبہا، ان کے پہلو، یعنی جب کسی کا بھی پہلو زمین سے لگ جائے تو کس چیز کی نشانی ہوتی ہے، وہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ چیز یعنی کہ اس کا خاتمہ ہو جائے۔ جب وہ اس کی روح قبض ہو گئی، روح نکل گئی، تو کیا ہے، فَكُلُوا وَجِبَتْ جُنُوبَهَا فَكُلُوا مِنْهَا، تو کیا کرو، تو کھاؤ اس میں سے، یعنی اس کا گوشت پکا کر کھاؤ، وَأَطْعِمُوا، اور کھاؤ، وَالْقَانِعَ، اور کھلاؤ، القانعہ، قناعت کرنے والوں کو، یعنی جس کے پاس ہے، والمعتر، اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ کذالک، اسی طرح، سخرناہا، ہم نے اسے مسخر کیا، لکم، تمہارے لیے، لعلکم، تاکہ تم، تشکرون، تم شکر ادا کرو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اونٹ کی قربانی کرو، یعنی کہ اونٹ جو ہے عربوں کے لیے بہت ہی قیمتی متاع ہوا کرتا تھا، تو اب اس کی قربانی کرو، یعنی کہ قطار باندھے ہوئے، اور جب وہ
جب اس کی قربانی کر چکو، یعنی کہ جانور جب قربان ہو جائے، اس کی روح نکل جائے، تو کیا کرو، اس میں سے خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ. ٹھیک ہے. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب پوری طرح سے جو روح نکل جائے تب ہم کو اس کو جو ہے اس کا گوشت پکانا چاہیے، کیونکہ ہم اپنے ادھر دیکھتے ہیں اکثر قربانی کے دن کہ جو کسائی ہوتے ہیں ان کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ جلدی جلدی کرتے ہیں، اور پوری طرح سے جو ہے جانور جو ہے ٹھنڈا بھی نہیں ہوتا ہے قربانی کے بعد، اور اس کی جو کھال کھینچنے لگتے ہیں اور اس کو یعنی کہ اس کے ٹکڑے کرنے لگتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب پوری طرح سے جو ہے اس کی روح نکل جائے، جان نکل جائے، تب کیا کرنے، اس کی جان نکلنے دو اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کے حصے کریں. تو یعنی کہ اس دن تو سب کچھ جلدی ہوتی ہے کہ جلدی سے گوشت آئے اور اس کے حصے کرے اور تقسیم کیا جائے. تو اس سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک جو ہمارے دین کی تعلیم ہے. اب وہ جانور ذبح بھی ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، یعنی کہ اس کی روح نکل جانے دو، پھر جو ہے اس کو ہم جو ہے اس کو پکائیں یا اس کو تقسیم کریں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو سوال کرے اس کو بھی دو، اور جو سوال نہیں کرتا ہے ہر کسی کو دو. یعنی تھوڑا تھوڑا ہر کسی کو دے سکتے ہو، خود بھی پورا رکھ سکتے ہو، سٹور بھی کر سکتے ہو، ہر چیز کی اجازت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کھاؤ کھلاؤ اور ذخیرہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی، اس نے گوشت کھانے میں جلدی کی، اس کی قربانی نہیں ہوئی. تو یہ ہے کہ یہ چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ عید جب ہم قربانی کر رہے ہیں، ہم نے جانور خرید لیا ہے، تو ہم کو عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے، اور آپ ہر سال آپ نے قربانی کی. اور جب آپ حج کے وقت گئے تھے تو آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی کی تھی، اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے ذبح کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس طرح ہم نے تمہارے لیے اس کو مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. ہے نا، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہمارے کنٹرول میں دے دیا نا. کیوں، اگر یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ایزی نہیں کرتا تو ہم کیسے کرتے؟ اگر ہم یہ چیز یعنی کہ وہ جانور کے اوپر قابو نہیں پا سکتے تھے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ اس چیز سے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ابھی جب وہ گوشت ہم دیکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ جانور ایزیلی ہمارے پاس آ جا سکتے ہیں، ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم اس کی قربانی کر سکتے ہیں، ہم اس کا گوشت پکا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں. اگر وہ گوشت گلے ہی نہیں، ہر چیز یعنی کہ اس نیچر کے خلاف ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہمارے کنٹرول میں دے دیا تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا رحم ہے. اور ہم کو یہ قربانی کی بات آتی ہے تو ہم کو یہ بھی دھیان میں رکھنا چاہیے کہ جانور جب ہم قربانی کا لیتے ہیں تو جانور جو ہے ہیلدی جانور ہونا چاہیے، بیمار جانور نہ ہو. اور ہماری قربانی جو ہے وہ دکھاوے کی نہیں ہو، لوگوں میں چرچا ہونے کے لیے نہیں ہو. قربانی کا جو مین آبجیکٹو ہے وہ ہے کہ تقوی ہے نا، ہمارے اندر تقوی ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو. اور جو بھی چیز اندر ہوتی ہے وہ امپورٹنٹ ہے. جیسے کہ کتنا بڑا جانور ہوتا ہے اس پہ ثواب نہیں ہے کہ جانور آپ کتنا بڑا لیتے ہیں، ثواب اس پر ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، کہ آپ کی نیت کیا ہے اس قربانی کے پیچھے. اور جیسے کہ ہر چیز کے پیچھے ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں نا، ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے، ایک اندرونی پہلو ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی بھی چیز، جیسے کہ اگر ایک فروٹ ہی ہوتا ہے تو اس کا ایک آؤٹر پورشن ہوتا ہے اور ایک انٹرنل پورشن ہوتا ہے. تو جو فائدے کی چیز ہوتی ہے، جو کام کی ہمارے مطلب کی چیز کیا ہوتی ہے؟ اندر والی چیز ہوتی ہے. اسی طرح قربانی میں بھی جو مین چیز دیکھا جاتا ہے وہ یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا جانور کتنا بڑا ہے اور کتنا آپ پیسہ اس پر یہ کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، کہ آپ کس نیت سے وہ چیز وہ قربانی دے رہے ہیں. اور مین چیز یہاں پہ جب قربانی کے سلسلے میں بات کرتے ہیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب تک ہمارے اندر کا جو جانور ہے، جو بکرا ہے، اگر ہم اس کو نہیں ماریں گے تب تک ہمارے اندر تقوی نہیں آئے گا. یعنی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ حقوق پورا کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں دوسروں کے حقوق پورے کرنے چاہیے. تو اس سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک تکبر یا اس چیز کی اس میں بالکل بھی تکبر نہیں ہونا چاہیے. قربانی یعنی کہ نام ہی ہے کہ ہم اپنا جو ایگو کو قربان کریں، ہم اپنے اندر جو بھی اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کریں، ہے نا. تو قربانی کا مقصد ہی آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کریں اور اللہ کے سامنے جو ہے
اللہ کے حکم کو مانیں۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمایا وَسَخَّرْنَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور ہم نے تمہارے لیے جو ہے اس کو مسخر کر دیا ہے۔ اور اس میں یہ چیز جب جانوروں کی بات آتی ہے تو یہ بھی ہم کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو جانور ہوتے ہیں نا، قربانی کے جانور ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہ ہیلپ لیس ہوتے ہیں، ان میں لائف ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جب ہم اس کو لاتے ہیں، جانور کو لاتے ہیں اپنے گھر کے پاس باندھتے ہیں، تو جب قربانی کا وقت نزدیک آتا ہے تو یہ بھی اس کے ایٹیکیٹس میں آتا ہے کہ وہ جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے مسخر کر دیا، اگر جانور دیکھیے اگر اکڑ جائے، قربان نہیں ہونا چاہے، ہمارے قابو میں نہیں آئے، گوشت نہیں گلے، تو یہ ساری چیزیں جو ہم اس جانور سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس چیز کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تو یہ اس سے ایک سمجھ میں بات یہ آتی ہے کہ ہم کو دکھاوے کے لیے نہیں قربانی کرنا چاہیے، ہم کو تقویٰ کے لیے قربانی کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لن لن ینال اللہ لحومہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو لحومہا ان کا گوشت، ولا دماؤہا اور نہ ان کا خون، اللہ کو ان کے خون سے ان کے گوشت سے کوئی مطلب نہیں، ولیکن ینالہ التقوی، اور لیکن اللہ کو پہنچتا ہے تقوی منکم تم میں سے، تمہارے اندر کیا نیت تھی، کیا شوق تھا اور کیا اطاعت کا جذبہ تھا جس سے تم نے قربانی کی، وہ چیز اللہ کے پاس پہنچتی ہے۔ کذالک سخرنا، اسی طرح اللہ نے مسخر کیا لکم لتکبروا، تاکہ تم کبریائی بیان کرو اللہ کی، علی ما ہداکم، جس چیز پر اس نے کیا کیا تمہیں ہدایت دی تمہیں، وبشر المحسنین، اور خوشخبری دے دو محسنین کو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اس جانور کے گوشت سے، اس کی قربانی سے، اس کے مال سے، اس کے دام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تمہارے اندر کتنا تقویٰ ہے، کتنی عاجزی ہے، اللہ کی حکم پر عمل کرنے کا کتنا شوق ہے، کتنا جذبہ ہے، اللہ کو وہ چیز پہنچتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا تمہارے لیے، کنٹرول میں دیا تمہارے لیے، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ یہ چیز ہم ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح جو جانور کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ ہم اتنے اس سے خوشی مناتے ہیں کہ ہماری عید کا دن ہے، ہم جانور لاتے ہیں، ایک الگ خوشی بھی ہوتی ہے اس چیز میں، تو ہم وہ جانور ہمارے قابو میں ہے، اس چیز کے اللہ کے ہم کو اس چیز کی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جانور پہ ہم قابو پا سکتے ہیں، اور اس چیز کے لیے جو اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ عبادت کو بجا لانے کی توفیق دی، وبشر المحسنین، اور خوشخبری دے دو احسان کرنے والوں کو، یعنی کہ جو کیا کرتے ہیں، صرف جتنا حکم دیا ہے اتنا ہی نہیں کرتے کہ بس اللہ نے حکم دیا ہے قربانی کا اور لائے اور ذبح کر دیتے، نہیں، اس کے پیچھے کیا ہے کہ اس کے پیچھے انسان اپنے آپ کے اندر کی برائیوں کو ختم کرے، اس کے اندر جو ہے اپنے اندر جو بھی انا ہے اس چیز کو، اپنے ایگو کو کل کرے اور اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنائے۔ اور قربانی کا مقصد یہ ہے کہ یہ قربانی جو ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں، اسماعیل علیہ السلام کے وقت میں جو قربانی مانگی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے ہم کو بچا لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدلے جانور کی قربانی مانگی، تو یہ بھی چیز جو ہے، تو ان سب چیزوں سے ہم کو پتہ چلتا ہے وبشر المحسنین، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، خوشخبری دو احسان کرنے والوں کو۔ دیکھیے مخبت ورڈ بھی ہم نے پڑھا، جو اس کے ساتھ اچھا، مخبت کون ہوتا ہے، جو اس کے ساتھ اچھا کرے، جو صرف آپ کے ساتھ اچھا کرے، اس کے ساتھ اچھا نہ کرے، جو آپ کے ساتھ اچھا نہیں بھی کرے اس کے ساتھ بھی اچھا کرے۔ کبھی کبھی انسان کو مجبوراً کچھ چیزوں پہ قربان ہونا پڑتا ہے، تو ہم کو وہاں قربان ہونا چاہیے جو اللہ کے لیے ہم اپنے آپ کو قربان کریں، اللہ کی خاطر خود کو قربان کریں۔ اور قربانی کا بیسک میسج ہی یہ ہے کہ جو بھی ہم ذبح کر رہے ہیں وہ دوسروں کو کھلائے، اللہ کا ذکر کرے، شکر کرے، اور اپنے اندر نرمی پیدا کرے، اپنے اندر چینج لائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، یدافع، مدافعت کرتا ہے، عن الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، بے شک اللہ مدافعت کرتا ہے، مدافعت دفعون یعنی ہٹانا، دور کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے، یعنی کہ عن الذین آمنو، ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کیا دور کرتا ہے، ان اللہ،
ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر ایک خوان، خوان یعنی خیانت کار، کفور ناشکرا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے بے شک اللہ دور کرتا ہے، مٹاتا ہے ایمان والوں سے ہر نقصان دینے والی چیز، یعنی کہ جو بھی ویپنز ان کے اگینسٹ، یعنی کہ جو بھی ہتھیار اہل ایمان کے خلاف یوز کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان ساری چیزوں کو ہٹاتا ہے، کیونکہ یہ مکی سورہ ہے اور اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ دور تھا جب ظلم و ستم کا دور بہت زیادہ عروج پہ تھا، مخالفت تھی، تو ایسا لگتا تھا ایمان والوں کو کہ اب ہمارے جو ہے بچنے کے کوئی چانس نہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں کی مدد کرے گا اور ان ساری مشکلوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے دور کر دے گا۔ تو یہ جو اہل مکہ تھے وہ کیا کرتے تھے اس وقت؟ شرک کرتے تھے، خیانت کرتے تھے، نبی کا انکار کرتے تھے، ناشکری کرتے تھے، مسلمانوں کو ستاتے تھے، مسلمانوں کو روکتے تھے اللہ کے گھر سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہے کل خوان، ہر ایک خائن، خائن مطلب خیانت کار کو، کفور ناشکرے کو، تو اللہ ایسے لوگوں کو نہیں پسند کرتا ہے۔ تو آج کا رکوع جو ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ یہاں پہ مکمل ہوتا ہے، اور اس میں ہم نے یہ چیز سمجھی ہے کہ قربانی جو اہم فریضہ ہے ہمارے، یعنی کہ اہم رکن ہے ہمارے جو عبادت میں اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں پہ فرض کیا ہے، تو اس کا جو بیسک میسج ہے، جو اس کا آبجیکٹو ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کو، اس کا مقصد ہم کو سمجھا دے اللہ تعالیٰ، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وہ ایک ریچول کی طرح بس قربانی کر دینا اور اس سے بری ہو جانا، بس یہ ہمارا مقصد نہ ہو، بلکہ قربانی کا جو اصل مقصد ہے کہ اپنے اندر کی جو انا ہے، جو اپنے اندر کا جو تکبر ہے، ایگو ہے، اس کو ختم کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہم کو ہرگز نہ شامل کرے جو دین کے دشمن بنتے ہیں، جو لوگوں کو حق کے راستے سے روکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار اسی چیز کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی خیانت کار اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو آج کا رکوع یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔